نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ المجتبی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم دائما ابدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کہ اللہ رب العزت جل وعلا کے احسان اور کرم سے آپ کا سبق شروع ہوگا سورۃ الدہر شیفہ کی 11 نمبر آیت شیفہ سے آگے۔ ملاحظہ کیجیے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا۔ وجزاہم، ان کو بدلہ دیا جائے گا، ان کو جزا دی جائے گی، ان کو اجر عطا فرمایا جائے گا، بما صبروا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے صبر کیا تھا دنیا کے اندر، جنتاً، جنتی عطا کی جائیں گی، وحریرا، اور ریشمی لباس ان کو جنت کے حلے عطا فرمائے جائیں گے، جنت کی پوشاک ان کو زیب تن کروائی جائے گی۔ پچھلی آیات مبارکہ میں آپ نے رب ذوالجلال کو ان برگزیدہ بندوں کے بارے میں پڑھا کہ جو اپنے رب کی رضا کی خاطر یتیموں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو جو کھانا کھلا رہے ہیں ہمارے پیش نظر صرف اور صرف اپنے رب کی رضا ہے، اس کے سوا کچھ بھی نہیں، اور وہ کسی سے شکریہ بھی نہیں چاہتے، جزاک اللہ بھی نہیں سننا چاہتے، یعنی اس کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے، اپنا سارا اجر اپنے رب سے لینا چاہتے ہیں۔ رب ذوالجلال ان کا ذکر فرماتے، ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم جل ان کو قیامت کی ساری کی ساری پریشانیوں سے، الجھنوں سے نجات عطا فرمائے گا، وجزاہم، اور ان کو جزا دے گا، بدلہ دے گا، بما صبروا، جو انہوں نے صبر کیا تھا۔ دنیا میں ایمان والا بہت صبر کرتا ہے، بحمد اللہ تعالیٰ، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، رزق حلال کھاتا ہے، حرام نہیں کھاتا، یہ بھی صبر ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں میں بھوکا رہ جاؤں گا مگر حرام میں نہیں کھاؤں گا، اپنے اوپر اس لیے کچھ پابندیاں عائد کر رکھی ہیں کہ میں نماز ادا کروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا، چیزیں میسر ہیں، جس طرح الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ حالت روزہ میں ایمان والے کی حالت ہے، کھانا بھی میسر ہے، پانی بھی میسر ہے، وہ سب کچھ میسر ہے کہ جن چیزوں سے روزہ میں منع کیا گیا ہے، ایمان والا ساری چیزیں ہوتے ہوئے بھی نہیں کھاتا، یہ صبر ہے، یعنی اپنے آپ پر یہ کنٹرول کرتا ہے۔ اسی طرح حرام، وہ شخص کہ جو ملازمت کرتے ہیں یا جو آدمی کاروبار کرتے ہیں اور حرام آسانی کے ساتھ کما سکتا ہے، اپنے کاروبار میں معاذ اللہ بددیانتی کر سکتے ہیں، دکاندار ہے کم تول سکتے ہیں، کم ماپ سکتے ہیں، الیاذ باللہ تعالیٰ کسی کو دھوکہ دے سکتے ہیں، مگر وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے، یہ صبر ہے کہ اس نے اپنے اوپر ایک پابندی عائد کر رکھی ہے، اپنے آپ کو روک رکھا ہے۔ ملازم ہے، وہ ایسی پوسٹ پر ہے کہ آسانی کے ساتھ معاذ اللہ رشوت لے سکتے ہیں، اللہ پناہ میں رکھے، بددیانتی کر سکتے ہیں، چور بازاری کر سکتے ہیں، مگر نہیں کرتا، یہ وہ صبر کر رہا ہے۔ گویا وہ جو آدمی دنیا میں اپنے اوپر پابندیاں عائد کر لیتا ہے، گناہ سے بچنے کی صبر کرتا ہے، جس طرح کس سے زیادہ مرتبہ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں کہ عقل کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ باندھ لینا، اور وقوف کا معنی رکنا۔ عقال اس گوتر کو کہتے ہیں یا اس رسی کو کہتے ہیں جس کے ساتھ اونٹ کا گھٹنا باندھا جاتا ہے۔ اہل عرب جو سر کے اوپر ایک رسی لپیٹتے ہیں وہ عقال ہی کہلواتی ہے، اونٹ کے گھٹنے کو باندھنے والی رسی تھی جو بدو لوگ اپنے سر پر لپیٹ لیتے تھے، ایسا ایسا یہ ان کی خاص نشانی بن گئی۔ وقوف، رکنا، بے وقوف جو رکتا ہی نہیں ہے۔ ایمان والا اپنے اوپر کچھ پابندیاں عائد کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، حرام نہیں کھاتا، جس طرح آپ جانتے ہیں کافر ہر طرح کا جانور کھا جاتا ہے، آپ جانتے ہیں، ایمان والا نہیں کھاتا، ایمان والا صرف وہ کھاتا جو حلال ہوتا ہے۔ کافر ہر طرح کی غذا کھا جاتا ہے، ایمان والا نہیں کھاتا، یہ دیکھتا ہے میں کیا چیز پیوں گا، کیا چیز نہیں پیوں گا، یہ حلال استعمال کرتا ہے، حرام استعمال نہیں کرتا، یہ صبر کرتا ہے۔ قیامت کے دن اس پابندی کی رب کائنات اسے یہ جزا دے گا، اسے یہ اجر عطا فرمائے گا، پابندی کا جنت بھی عطا فرمائے گا اور جنت کی پوشاک بھی عطا فرما دے گا، یہ اس کو اس صبر کی جزا ہوگی۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں
وجزاہم بما صبروا، اور ان کو جزا دی جائے گی ان کے صبر کی جو انہوں نے صبر کیا تھا، جنتم وحریرا، جنت کے باغات عطا فرمائے جائیں گے جو پھلوں سے لدے پندے ہوں گے، خالی باغات نہیں، پھلوں سے لدے پندے، وحریرا، اور ریشم کا جنتی لباس عطا فرمایا جائے گا۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ دیکھ رہے ہیں جو قرآن پاک کھولے بیٹھے ہیں، آیا بارکہ کے اوپر لام الفلاح لکھا ہوا ہے، جس کا معنی ہے کہ ابھی یہ مضمون ختم نہیں ہوا، اس کا تعلق آگے بھی ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ متقین، وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے، یعنی جس طرح ایک آدمی بڑی خوشی خوشی کے ساتھ، پنجابی میں کہتے ہیں اب ٹورس کے ساتھ نال بیٹھا ہے، یعنی بڑی خوشی خوشی روبدار انداز میں وہ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، فیہا، جنت میں، علی الارائک، ارائک اریکہ کی جمع ہے، اریکہ کا معنی وہ پلنگ ہے جو پہلی رات دلہن کے لیے سجایا جاتا ہے، جس کو آپ مساری کہتے ہیں، یعنی جنت کے اندر وہ سجے ہوئے پلنگ، ان پر یہ ایمان والے تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، اور ریشمی پوشاک زیب تن کیے ہیں، وہ سونے اور چاندی کے بنے ہوئے تخت ہیں جن پر یہ تشریف فرمائے ہیں، یہ عزت افزائی ہے۔ لا یرون فیہا شمسا، وہ جنت میں سورج نہیں دیکھیں گے، دھوپ نہیں ہوگی کہ الجھن محسوس ہو، دھوپ کی شدت کی وجہ سے ان کو تکلیف ہو، ولا زمحریرا، زمحریر کہتے بہت ٹھنڈک کو، نہ ہی بہت ٹھنڈک دیکھیں گے، یعنی نہ تو گرمی ہوگی نہ سردی ہوگی، وہ موسم ہوگا جو ان کے جی کی خواہش ہوگی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، تمہیں جنت میں ہر شے وہ ملے گی جس کی تمہیں خواہش ہوگی، جو تمہارے جی میں خواہش پیدا ہوگی، یعنی جنت میں پریشانی نام کی کوئی بھی شے نہیں ہے، حتیٰ کہ یہ لعاب دہن، یہ ناک کی رینٹھ، یہ کان کا میل، کسی طرح کی کوئی بھی تکلیف جنت کے اندر نہیں ہوگی، حتیٰ کہ نہ ناخن بڑھیں گے، نہ بال بڑھیں گے، نہ کپڑے میلے کچیلے ہوں گے، رب کی رحمت ہی رحمت ہوگی، یعنی اللہ تعالیٰ کی عطا ہی عطا ہوگی۔ جنت اس میں جو روشنی ہوگی، ایمان والو تمہیں مبارک ہو، میرے اور آپ کے کریم آقا حضور نبی مرشد رحمت عالم کا وہ ارشاد گرامی قدر یاد کر لیجئے، میرے کریم فرماتے میری امت کی نشانی ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکیں گے، روشن و تابہ ہوں گے۔ سوچئے اگر سب کے چہرے یوں چمک رہے ہوں گے، حور و غلمان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے، تو پھر جنت میں کسی مزید روشنی کی ضرورت کیا ہوگی؟ یعنی جنت کی روشنی ایمان والوں کے حسن کی وجہ سے اتنی روشنی ہوگی، اتنی روشنی ہوگی کہ اندھیرے نام کی کوئی شے نہیں ہوگی، نہ سورج کی ضرورت ہوگی اور نہ بہت ٹھنڈک ہوگی۔ ارشاد فرماتے ہیں وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا، دانیہ بہت قریب ہونا کسی گچھے کا، دنیا قریب کو کہتے ہیں، دانیتاً جھکے ہوئے ہوں گے، قریب ہوں گے، علیہم ظلالها، ان لوگوں پر جنت کے درختوں کے سائے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی منظر بڑا ہی حسین اور خوبصورت ہوگا، جو اس کی لمبی دراز شاخیں ہیں وہ لہرا رہی ہوں گی، اہل جنت ان کے نیچے تختوں پر تشریف فرما ہوں گے، پلنگوں پر تشریف فرما ہوں گے۔ وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا، ذُلِّلَتْ لفظ ذلیل کا معنی ہوتا ہے پس، نیچا، ذلیل کا جو لفظی معنی ہوتا ہے نا، یہ نیچا اور پس ہوتا ہے، بہت باریک، بہت پس، نیچا۔ فرماتا ہے ذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا، ان باغات کے پھلوں کے جو گچھے ہوں گے، جو خوشے ہوں گے، وہ جھکے ہوئے ہوں گے، تذلیلا، نہائے تو جھکے ہوئے کہ ایمان والوں کے منہ کے قریب ہوں گے، یعنی ایمان والے چاہیں گے نا میں یہ پھل کھاؤں، اسے اس پھل کو لینے کے لیے کوئی ڈنڈا نہیں تلاش کرنا پڑے گا کہ میں ڈنڈے کے ساتھ پھل کو اتاروں، میں درخت پر چڑھ کر پھل کو اتاروں، کوئی کنڈی تلاش کروں جس سے میں پھل تلاش کروں۔ وہ دیکھے گا پھل کو، جی چاہے گا وہ پھل کھاؤں، فوراً وہ پھل جھک کر اس کے قریب آ جائے گا، گویا اپنے آپ کو وہ پیش کر دے گا کہ مجھے کھانا چاہتا ہے تو میں حاضر ہوں۔ یہ اہل جنت کی رب کائنات کی جانب سے مہمانی ہوگی، یہ رب کائنات جل وعلا کی رحمتیں ہوں گی۔ سوچیے ذرا، اگر ایک انسان دنیا میں اپنے آپ کو رب کی رضا کے مطابق ڈال لیتا ہے، وہ کام کرتا ہے جس سے رب راضی ہے،
یہ سادہ سے لفظوں میں میں یہ جملہ کہہ دوں تو امید ہے میرا اللہ مجھ سے ناراض نہیں ہوگا۔ دنیا میں تم اپنے رب کو راضی کر لو، جنت میں تمہارا رب تمہیں راضی فرما دے گا۔ دنیا میں تم وہ کام کرو جس سے تمہارا رب راضی ہو، اور جنت میں تمہیں سب کچھ وہ ملے گا جس سے تم راضی ہوگے۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ، یطاف طواف کا لفظی معنی ہوتا ہے چکر لگانا، گھومنا۔ یطاف علیہم، ان کی خدمت میں حاضری دیں گے، گھوم پھر رہے ہوں گے، بآنیۃ، ان برتنوں، ان پیالوں کے ساتھ، ان پلیٹوں کے ساتھ، ان برتنوں کے ساتھ، من فضۃ، وہ کوزے، وہ برتن چاندی کے ہوں گے، واکواب، اور کوب، کپ، گلاس ہوں گے، کانت قواریرا، گویا کہ وہ شیشے کے بنے ہوئے محسوس ہو رہے ہوں گے۔ قواری شیشے کو کہتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے منقول ہے، ہوں گے وہ چاندی کے، یعنی جو ان کے پاس جو کاسے ہوں گے، جو ان کو آب کوثر بنانے کے لیے جو کاسے، جو گلاس، جو پیالے، جو جام استعمال کیے جائیں گے، وہ پلیٹیں جو اہل جنت کو عطا کی جائیں گی، وہ ہوں گی چاندی کی، مگر اس قدر نفیس اور چمکدار ہوں گی کہ دیکھنے میں وہ شیشے کی معلوم ہو رہی ہوں گی، یعنی اتنی ان میں صفائی اور نفاست ہوگی۔ قواریر من فضۃ، وہ چاندی کیا ہوگی، وہ سونا کیا ہوگا، چاندی سی ہوگا، یعنی وہ سونا نہ، وہ جو شیشہ چاندی کی مثل ہوگا، یا چاندی شیشے کی مثل چمک رہی ہوگی۔ قدروہا، اور ان میں جو مقدار ہوگی، رب کریم ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں قدروہا، جو اس کی مقدار ہوگی، تقدیرا، وہ پوری مقدار ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ۔ دنیا میں آپ کو پیاس لگتی ہے، جنت میں پیاس نہیں لگے گی، نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس ہوگی نہ بھوک لگے گی، ہاں البتہ خواہش ہوگی کہ میں کھاؤں۔ دنیا کے اندر بھوک ستاتی ہے، پیاس ستاتی ہے، جنت میں ستانے والی کوئی شے ہے ہی نہیں۔ خواہش ہوگی میں یہ بھی کھاؤں، یہ بھی کھاؤں، یہ بھی کھاؤں، جتنا بھی کھا لے گا پیٹ پہ بوجھ نہیں ہوگا، جتنا چاہے کھا لے پیٹ پہ بوجھ نہیں ہوگا، اور یہ نہیں ہوگا کہ مجھے بھوک تھی اب بھوک مٹ گئی ہے۔ دنیا میں آپ کو پیاس لگے تو آپ کہتے ہیں مجھے پانی پلاؤ، پانی پلانے والا یعنی ساقی، ساقی کہتے ہیں پانی پلانے والے کو۔ دنیا میں جو ساقی پانی پلانے والا، خواہ آپ کے گھر کا کوئی بھی فرد ہو، آپ کی والدہ ہو، آپ کی سسٹر ہو، آپ کی بیٹی ہو، بیوی ہو، یا کوئی بھائی ہو، یا کوئی دوست ہو، پانی پلانے والا آپ کو ایک گلاس پانی کا بھر کے دیتا ہے، آپ اس کو پی لیتے ہیں، لیکن اسے یہ پتہ نہیں ہوتا یہ پورے گلاس کی ضرورت ہے، آدھے کی ضرورت ہے، یہ اس سے زیادہ کی ضرورت ہے، یعنی وہ ایک گلاس سے زیادہ کی ضرورت ہے، آپ ایک گلاس پی کہتے چلو بس ٹھیک ہے۔ بعض اوقات آپ کو ضرورت ہوتی ہے اور بعض اوقات آپ کے لیے زیادہ ہوتے ہیں۔ جنت کے حور و غلمان جو پیش کریں گے وہ اتنا ہی پیش کریں گے جتنی پینے والے کو ضرورت ہوگی، نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا۔ مقدار اس کے اللہ فرماتا ہے قدروہا تقدیرا، اس کی مقدار ایک معینہ مقدار اتنی ہوگی جتنی مقدار کی اس کو ڈیمانڈ ہے، جتنی اس کی خواہش ہے اتنی مقدار ہوگی۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا، اور وہ جام پلائیں گے، ساقی پلانے والا، یسقون فیہا، وہ پلائیں گے جام، فیہا اس میں، کاسن وہ شرابن طہورا کے بھرے ہوئے جام، کانا مزاجھا زنجبیلا، اور اس کا مزاج ہوگا زنجبیل کی طرح۔ زنجبیل عربی میں کہتے ہیں ادرک کو، جو تر ادرک ہوتا ہے اس کو زنجبیل رطب کہتے ہیں، اور جو سونڈ ہوتی ہے سوکھا ہوا ادرک اس کو زنجبیل یابس کہتے ہیں۔ گویا ان میں جو مزہ ہوگا زنجبیل یعنی ادرک کی طرح کا مزہ ہوگا، یہ نہیں جو دنیا کا ادرک ہے، بلکہ یہ زنجبیل بھی کیا ہے، اللہ فرماتا ہے عینن، یہ ایک چشمہ ہے، زنجبیل بھی ایک چشمے کا نام ہے۔ فیہا تسمى سلسبیلا، جنت میں ایک چشمہ ہے اس کا نام سلسبیل بھی ہے۔
آپ قبل ازیں پڑھ چکے ہیں، کافور نامی چشمہ بھی جنت کے اندر ہے، اور یہ سلسبیل نامی چشمہ جس کو زنجبیل بھی کہا گیا یہ بھی جنت کے اندر ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا مزہ کیا ہوگا۔ دنیا کی کوئی بھی شے اس طرح کی نہیں جس طرح کی اعلیٰ شے جنت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اوتو بہ متشابہا، اس سے ملتے جلتے پائیں گے، یعنی جس طرح آم ہے آم کی شکل کا آم ہوگا، کیلے کی شکل کا کیلا ہے، امرود کی شکل کا امرود ہے، دیکھنے میں ان ہم شکل ہوں گے لیکن لذت ایسی ہوگی جو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ دنیا میں وہ لذیذ شے کسی نے کبھی بھی استعمال نہ کی ہوگی۔ پھر ان کے اوپر چھلکا نہیں ہوگا، یعنی یہ نہیں ہے کوئی چھلکا اتار کے کوئی چیز پھینکنے والی ضائع ہو جانے والی گٹھلی، جنت میں کوئی چیز نہ ضائع ہونے والی ہوگی نہ اضافی ہوگی۔ اور اس کا مزہ کیا ہوگا یہ ممکن ہی نہیں بتایا جا سکے، کیونکہ بتایا تب جائے گا نا جب اس کی کوئی مثال دنیا کے اندر ہوگی۔ تو دنیا میں کوئی مثال ہے نہیں، بلکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ نہ آنکھ نے وہ شے دیکھی، نہ زبان نے چکھی، نہ کان نے اس کا مزہ کو سنا، اتنی اعلیٰ ترین اشیاء ہوں گی۔ اس لیے وہ ادرک یا کافور ہی ذہن میں نہ رکھیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ جس کو اللہ نے یہاں زنجبیل فرمایا یا کافور فرمایا اس کا لطف کیا ہوگا۔ ارشاد گرامی قدر فرماتے ہیں کہ یوں کیا جائے گا کہ ان کو اس چشمے سے بھی سیراب کیا جائے گا۔ سبحان اللہ تعالی و بحمدہ، یہ کہنے کے لیے ہے ایمان والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے کہ جن کی گردن میں غلامی مصطفیٰ کا پٹا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ماننے والے ہیں، جو صاحب ایمان ہیں۔ دیکھیے دنیا میں اگرچہ ان کو مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑتا ہے پھر وہ صبر کرتے ہیں، مگر دیکھیے ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں کتنی نعمتیں رکھی ہیں۔ جب ان انعامات کو ایک انسان دیکھتا ہے اور اسے یقین کامل ہے کہ میرے نبی نے جو فرمایا وہ حق فرمایا ہے، میرے اللہ نے جو فرمایا وہ حق فرمایا، پھر اس کے لیے دنیا کے مصائب و آلام کا مقابلہ کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی حضور دعا ہے کہ اللہ کے کائنات جل وعلا ہمیں صحیح ترین طریقے سے قرآن مجید فرقان میں پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالی اعلم باسرار کتابہ۔